جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے بھی، اور میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں سے۔ آج کا دن کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم نے جلدی صبح پہلے ہم نے مشین لگا لی کہ کپڑے سارے دھو کے فارغ کرتے ہیں۔ فارغ ہو کے پھر ہم نے، کیونکہ روٹین ہماری لمبی تھی آج کی، کیونکہ ساگ بنانا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ساگ بناتے ہوئے کتنا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہم آپ لوگ حیران مت ہوئیے گا کہ یہ روم میں کپڑے ڈال رہے ہیں، کیونکہ سعودی عربیہ میں کیا ہے، سارے اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور اپارٹمنٹ میں ہی ہم لوگوں کو کپڑے ڈالنے پڑتے ہیں۔ کچھ لوگ تو سٹینڈز وغیرہ میں ڈال لیتے ہیں، ہمارے جیسے کہ ہماری فیملی بڑی ہے، آپ کپڑے دیکھ سکتے ہو، ہماری فیملی زیادہ بڑی ہے، بچے ہیں، پھر 2 بچے ہیں، ان کے اتنے زیادہ ویکلی ہم لگاتے ہیں نا مشین، تو پھر کپڑے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر نا ہم نے روم میں نا یہ تاریں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں، یہاں پہ کپڑے ڈالنے ہیں۔ یہ سارے ڈالے ہوئے تھے، آلریڈی سارے ڈالے ہوئے تھے، تو میں نے کہا نہیں بھائی یہ مجھے پسند نہیں آ رہا، انہوں نے تو ساری جگہ گھیری ہوئی ہے۔ میرا مطلب کہ کنسرن ہوتا ہے کہ نا پورا سوٹ ایک جگہ پہ ڈالا ہو، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو قمیض ہے نا، قمیض کے اوپر شلوار اور دوپٹہ ایسے کر کے نا، بچوں کا ہے نا، تو بچوں کی قمیض کے اوپر میں مطلب کہ ان کی انر ویئر وغیرہ ڈال دیتی ہوں نا، تاکہ ایک پورا سیٹ بنا رہے۔ جب اتارنے ہیں نا، پھر ایسے سارے کپڑے پھول کے ادھر لبو، تو پھر جا کے لگا اتنا ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا۔ امی ہوتی تھی نا، امی یہی طریقے سکھاتی ہوتی تھی، امی نے بہت کچھ سکھایا۔ میں نے کیا تو نہیں ہے اتنا کچھ، جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ بھئی پاکستان میں ہے تو گھروں میں مائیں ٹریننگ دیتی ہیں، یا آپ لوگوں کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ ہم لوگ ماشاءاللہ 5 بہنیں تھیں، تو میری اتنی کچھ خاص رسپانسبلٹی تھی ہی نہیں کہ کھانا بناؤں میں، یا میں نے کھانا بنانا ہے یا صفائی کرنی ہے، کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ بس جو کر لیا نہیں تو نہیں، اپنی مرضی سے جو کر لیا۔ میں نے جتنا کچھ بھی سیکھا نا شادی کے بعد ہی سیکھا ہے، یوٹیوب وغیرہ سے، یا مطلب کہ امی سے پوچھ کے بھئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیسے کروں یہ بتا دو۔ اور اس سے بھی زیادہ میں نے یوٹیوب وغیرہ سے، اور امی کے ساتھ نا شروع سے کیا ہوتا تھا میرا سین، کہ میں نے نا ہر بڑے کام میں نا امی کے ساتھ پنگا لینا، یا بھائیوں ابو کے ساتھ پنگا لینا، لائک الیکٹریشین کا کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ بھائیوں کے ساتھ ان کی ہیلپ کروانی ہے۔ ماموں ہوتے تھے میرے، وہ اسپیشلی آتے تھے، بھئی آ جاؤ آمنہ یہ پیج پکڑ لو، یہ کر لو وہ کر لو، ان کے ساتھ۔ یا امی کے ساتھ ہوتی تھی چارپائیاں بنا لینی، رضائیاں بنا لینی، ایسے کر کے نا بہت سارے دیسی کام کرتی تھی، مطلب کہ جو بڑی عورتیں وغیرہ کرتی ہیں نا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا وہ کام، کیونکہ ایک نا بندے کا ٹائم گزرتا تھا، انسان نا آلریڈی کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں مصروف رہتا تھا۔ اب میں دیکھتی ہوں نا سعودی عربیہ میں، آپ سمجھ لو کہ ہماری کوئی ایسی خاص ایکٹیویٹی نہیں ہے، گھر میں رہنا، گھر کے کام کرنا اور بس بور ہو کے لیٹ جانا۔ یہاں پہ جب کوئی ایکٹیویٹی نہیں نظر آنا، وہی ایک دوسرے کے منہ دیکھنے ہیں، کہیں جانا نہیں ہے، تو بندہ بور ہونے لگ جائے۔ حالانکہ میں کہتی ہوں کہ بور نہیں ہونا چاہیے، ہم جتنا ایکٹیو رہیں گے، جتنا مطلب کہ کوئی کام، کسی نہ کسی کام ایکٹیویٹی میں حصہ لیں گے نا، تو ہم لوگ فریش رہیں گے۔ اب میں سوچتی تو ہوں کیا کروں، تو میں کیا کرتی ہوں، کوئی نہ کوئی صفائی نکال لیتی ہوں، اپنے روم کی سیٹنگ نکال لیتی ہوں، اپنے کپڑوں کی وغیرہ کی۔ تو میں سوچ رہی تھی کسی دن اپنے جو جتنے بھی وارڈروب ہے نا، اس کا مطلب کہ بناؤں گی میں، کہ وہ دکھاؤں آپ لوگوں کو کہ یہ کپڑے ہیں آپ میرے، مطلب کہ اپنی وارڈروب کا وزٹ کرواؤں گی، اپنے بچوں کی اور اپنے جوتے وغیرہ کی وزٹ کرواؤں گی کسی دن انشاءاللہ مجھے ٹائم ملا نا، تو آپ لوگ مجھے ضرور کمنٹ کریے گا اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا کہ میری وارڈروب کیسی ہے، میرے کپڑے وغیرہ کیسے ہیں۔ یہ تو گھر میں تو ویسے ہی کیجول سے پہنے ہوتے ہیں، میں بس اتنے پیارے پیارے کپڑے ہیں جو میں میڈم پہنتی نہیں ہوں، مجھے کوئی شوق ہے کہ میں پہنوں، اچھے سے ریڈی ہوں۔ میرا پتہ کیا دل کرتا ہے، میں صبح اٹھتی ہوں، میں کہتی ہوں اچھا جی چلو جی جلدی بچوں کو کھانا کھلاؤں، صفائی کروں، پھر مطلب کہ شام کے کھانے کی تیاری کر کے اس کے بعد میں فریش ہو کے تیار ہو جاؤں۔ اور جس دن میں یہ کام کر لوں نا، میری پتہ نہیں کیا گندی سی عادت ہے، جس دن میں تیار ہو جاؤں نا، پتہ نہیں میری اتنی آنکھیں بھاری ہو جاتی ہے نا، میں فوراً سے میرا دل کرتا ہے میں سو جاؤں۔ تو میں اس لیے پھر نا بہت زیادہ کم تیار ہوتی ہوں، میرا اتنا دل کرتا ہے کہ ریڈی ہوا کروں جیسے مطلب کہ باقی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ان فیوچر میں مطلب کہ مینیج کروں گی، ابھی تو علیہ ٹیوشن جانے لگ گئی ہے نا، تو جیسے اسکول وغیرہ کی روٹین ہوگی نا، تو پھر کافی زیادہ ٹائم بچا کرے گا، تو پھر انشاءاللہ کروں گی، ایسی روٹین بناؤں گی۔ اور یہ دیکھیں بھئی، آپ دیکھیں ان کو، یہ دیکھیں ہم سبزی والی دکان پہ آئے تھے، کیونکہ آج کپڑے دھونے کے بعد ہمارے دوسرا تھا ٹارگٹ ساگ بنانے کا، یہ ہم دوسرے ٹارگٹ کی طرف تھے، اس کو اچیو کر لیا ہم نے۔ مطلب کہ پچھلی لاسٹ ٹائم ہم جب ساگ لینے گئے تھے نا، تو ہم لوگوں کو ملا ہی نہیں تھا، انہوں نے بولا ختم ہو گیا۔ ختم ہے مطلب کہ سارا نہیں ہوا تھا، کچھ چیز تھی، آئی تھنک سو باتھو ختم تھا، یا پتہ نہیں پالک ختم تھی، کچھ ایسا ون آف دا پیس جو تھا نا وہ مسنگ تھا اس میں سے نا، تو پھر ساگ نہیں لے کے آئے۔ تو صبح سے میری نند لگی ہوئی بھائی ساگ نہیں لانا، تو میں اس کو چھیڑ رہی تھی، میں نے کہا تم کیا دادیوں کی طرح ہمارے دروازے کی جیسے وہ دادیاں ہوتی ہیں نا، یہ بیٹا یہ کر لو، بیٹا یہ کام کر لو، اندھیرا ہو جائے گا، رات ہو جائے گا، کوئی آنے والا ہے، آنے سے پہلے یہ کر۔ میں کہا تم کیسے کر رہی ہو؟ تو نا کہتی نہیں میں تو ایسے ہی بتا رہی ہوں۔ آنٹی کہتی نہیں وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ نا
क्या नाम है, लास्ट टाइम हम लेने गए थे ना तो ख़त्म हो गया था। मैंने कहा अच्छा, मेरा तो इतना कुछ ख़ास दिल है ही नहीं है साग ना, मुझे अजीब सा जायका लगता है। पहले मुझे अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि पहले होता था देसी। अब यहाँ पे सऊदीया में इतना ज़्यादा देसी घी नहीं है, पाकिस्तान से ही मंगवाना, जब भी मंगवाना, कोई आएगा तो लाएगा तो हम खाएँगे। तो लाई थी मेरी सास यहाँ पाकिस्तान से वो देसी घी लाई थी, लेकिन अभी तक मतलब कि 8-9 महीने हो गए उनका, और अभी हमने वो भी थोड़ा सा फेंका है, वो ख़राब हो गया था। तो मैं वही कह रही थी, मैंने कहा आंटी कहती हैं लो क्या नाम है, हम लेके आते हैं और तुम लोग खाते नहीं हो। मेरा दिल ही नहीं करता यार कुछ खाने को ऐसा। सारा दिन ऐसे टाइम जो है ना मतलब कि निकल जाता है। आधे दिन में हम लोग उठते हैं, नाश्ता करते हैं, दोपहर सफाइयाँ करते हैं और वही दिन गुजर जाता है। रात की रूटीन, फिर ड्रामे वगैरह देख लिए सब ने, या कुछ बैठ के गपशप लगा ली। कहीं जाना हुआ तो अचानक ही जाते हैं। मेरा माइंड होता है कि अगर कहीं जाना नहीं, जैसे कि हमने फ्राइडे को कहीं जाना है या थर्सडे को कहीं जाना है, तो हमारा वेडनेसडे का प्लान होना चाहिए, भाई ये हमने करना है। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ ऐसे करके प्लान हुआ हो तो फिर साथ ही कपड़े वगैरह प्रेस किए हों, फ़ौरन से हम लोग काम ख़त्म करें, भाई वाइंड अप करके सारा काम, और फिर साथ ही चले। सऊदीया में ना पता है क्या है एक बेनिफिट है बाहर की कंट्रीज़ में ना, सऊदीया में कह रही हूँ, बाहर की कंट्रीज़ में ना ये है कि आपको चीज़ें तो फ्रेश मिल जाएंगी लेकिन उनमें जायका नहीं होता। जैसे पाकिस्तान की सब्जियों में, फ्रूट्स में जायका होता है ना, वैसे इधर नहीं है। इसलिए मेरा साग से भी दिल चढ़ गया, क्योंकि साग यहाँ पे है तो सही, लेकिन हालांकि सब वही चीज़ें हैं जैसे पाकिस्तान में है, लेकिन इसका जायका नहीं है, दिल नहीं करता ना। एक ना तो अम्मी के हाथ है यहाँ पे ना तो अम्मी है यहाँ पे, तो ना ही अम्मी जैसा साग है। कोशिश तो करती हूँ बहुत ज़्यादा कि वैसा बनाऊँ। लास्ट टाइम क्या हुआ था, मैंने सर्दियों में ना साग बना के स्टोर कर लिया था कि इंशाल्लाह गर्मियों में ना मैं खाया करूँगी। थोड़ा सा लाइक जिस दिन सालन ख़त्म हो गया, बंदा थोड़ा सा निकाल के उसको क्या नाम है गरम कर ले, तड़का लगा ले और खा ले, ज़रा दोपहर का खाना हो जाए। तो वो ऐसे ही कितना टाइम पड़ा रहा था, फिर हमने थोड़ा थोड़ा करके खाया। ऐसे ही हलीम भी, मैं ऐसे हलीम हो गया, ये साग हो गया, ये ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ स्टोर करके रख दूँ, क्योंकि इतना दिल नहीं करता। क्योंकि पाकिस्तान में होता था ना, ये बना लिया है, सबको पसंद है, तो उसने ना उसी में ख़त्म हो जाना। लाइक सबसे पहले तो सब आ जाते हैं हमें चखाना, कैसा बना है, इसमें काफ़ी हो जाता था। फिर उसके बाद जब खाना है तो फिर सबने माशाल्लाह पेट भर के खाना माशाल्लाह, तो इस वजह से ना सारा कुछ ख़त्म हो जाता था। तो सुबह के टाइम जैसे कि हम लोगों की डिमांड होती थी कि भाई चावलों के आटे वाली रोटियां खानी है, चावलों के आटे के बगैर हमने साग नहीं खाना, लाजिम। फिर दादी भेजती होती थी, ने चावलों का आटा भेजती थी, इतना मज़े का उसका जायका होता था अल्लाह। और अगर कहीं गाँव है सर्दियों में, हम कभी गाँव चले गए, फिर हमारी ताई ने एक दो दफ़ा बना के दिया हमें वो चीनी वाली चावलों का आटा, मतलब कि वो दूध में चीनी डाल के ना, तो फिर वो आटा गूँथती थी, तो इतना मज़ा आता था ना। दूध में गूंदा हुआ आटा, आप खुद इमेजिन करेंगे, वो भी चावलों का आटा और दूध में गूंदा हो। तो भाई हमारा सब कुछ अब रेडी हो गया है, तो जिसने साग और रोटी खानी अपने अपने बर्तन लेके आ जाओ और खाना शाना खा लो हमारे साथ। और बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो को देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे अल्लाह हाफ़िज़ करें, मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए बाय बाय।